أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر جو کوئی تجھ سے اس واقعے میں جھگڑے بعد اس کے کہ تیرے پاس صحیح علم آ چکا، فقل تو آپ فرما دیجئے تعالوا کہ لے آؤ، ندعو ابناءنا ہم پکارتے ہیں بلاتے ہیں اپنی بیٹوں کو، وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا اور اپنی عورتیں، ونساءکم اور تمہاری عورتیں، وانفسنا وانفسکم ہماری جانیں اور تمہاری جانیں، ثم نبتہل پھر سب التجا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پھر اللہ کی لعنت ڈالیں ان پر جو جھوٹے ہوں، ان ھذا لہو القصص الحق بے شک یہی سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک اللہ ہی زبردست حکمت والا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 کے قریب آیات مبارکہ نجران سے آنے والا عیسائیوں کا وفد جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفت و شنید ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی اور اللہ کا پیغام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقیدہ، اللہ کی وحدانیت، اپنی رسالت، یہ تمام باتیں ان سے بیان فرمائی، لیکن پھر بھی وہ اس کے باوجود حق کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ بلا آخر اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان کے ساتھ مباہلہ کریں۔ اب آخری صورت یہی رہ گئی ہے کہ آپ ان کے ساتھ مباہلہ کریں۔ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ کی صورت یہ ہوگی کہ دونوں طرف سے افراد جمع ہوں گے اور ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت کریں گے اور اللہ سے یہ دعا مانگیں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے ہلاکت و تباہی ہو، اور پھر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر طرح کی آپ نے ان کے سامنے دلیل بیان کر دی اور تمام حجتوں کو واضح کر دیا، ہر طرح سے ان کے سامنے حق کو بیان کر دیا، اور وہ پھر بھی میں نہ مانوں کی رٹ پہ قائم تھے، بلا آخر اللہ رب العزت نے مباہلے کا حکم دیا، تو اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے کہا کہ اب ہم مباہلہ کریں گے، اور یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، اور اس سے قبل عیسائیوں نے آپ سے مہلت مانگی کہ ہم پہلے آپس میں مشورہ کر لیں، کیا ہم اس مباہلہ کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ لہذا وہ سارے اکٹھے ہوئے اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے جا چکے ہیں۔ اور جب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، امام بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کو نقل کیا۔ ان میں سے ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یعنی کہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہی ہیں اور نبوت ان پر اتری۔ نمبر 2، انہوں نے کہا جو کچھ ان صاحب نے کہا ہے ہمارے صاحب کے بارے میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں،
وہ بالکل حق بات ہے، اس میں کوئی غلط رائے نہیں ہے۔ تیسری بات انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کے دین پر ایمان نہیں لانا چاہتے تو بجائے ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ راضی ہو جائیں جزیے پر، ان کے ساتھ جزیے پہ راضی ہو جائیں اور ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں، امن معاہدہ کر لیں، تاکہ ہمیں دنیا کی ہلاکت سے ہم بچ جائیں۔ اور چوتھی بات انہوں نے کہی کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو اللہ کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جس نے بھی سچے نبی کے ساتھ مباہلہ کیا ہے وہ کبھی بھی بچا نہیں ہے، وہ ہلاک ہو کر رہا ہے۔ لہٰذا ان کا یہ متفقہ فیصلہ طے ہو گیا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام سچے ہیں، آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بارے میں بات کی وہ بھی ٹھیک درست ہے، اور آپ اللہ کے سچے نبی بھی ہیں، اگر مباہلہ ہوا تو ہماری خیر نہیں، لہٰذا ہم کوئی جزیہ دے کر چاہے امن معاہدہ کر کر جو ہے اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے حضرت حسن آپ کے ساتھ تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوا تھا، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک درست ہے، اور آپ اللہ کے سچے نبی بھی ہیں، اگر مباہلہ ہوا تو ہماری خیر نہیں، لہٰذا ہم کوئی جزیہ دے کر چاہے امن معاہدہ کر کر جو ہے اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے حضرت حسن آپ کے ساتھ تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوا تھا، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پیچھے پیچھے چل کے آ رہی تھی۔ اس طرح کی بھی روایات موجود ہیں کہ جب آپ مباہلہ کے لیے تشریف لائے، اس خاندان نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کے ازواج بھی تھیں، اور یہ روایت بھی موجود ہے کہ آپ کے ساتھ اس وقت تمام انصار و مہاجرین بھی موجود تھے کہ جو اس مباہلے میں آپ کے ہمراہ تھے، آپ کے ساتھ تھے، جس کو مختلف احادیث کی کتابوں میں روایت کیا گیا۔ جب انہوں نے ان اصحاب کو، خصوصاً نبی علیہ السلام، آپ کے نواسے، آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد کو آتے دیکھا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، یہ نورانی چہروں دیکھ لو، ان نورانی چہروں کو دیکھ لو، ان چہروں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو اگر انہوں نے اللہ سے مانگ لیا کہ پہاڑ بھی اپنے مقام سے ہل جائے تو آج پہاڑ بھی ہل جائے گا، لہٰذا ان سے مباہلے کی کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری پھر بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں رہے گا، لہٰذا بجائے مباہلہ کے آپس میں بات چیت کے ساتھ یہ طے پایا کہ اہل نجران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ راستے تین ہی ہیں، نمبر 1 ایمان لے آئیں، نمبر 2 اگر ایمان نہیں لاتے تو جزیہ دے کر امن و امان سے رہیں، کیونکہ یہ حق حاصل ہے غیر مسلم کو، اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو اس سے پھر جزیہ لیا جائے گا، اس کو آپ اپنی زبان میں سمجھیں، ان سے کچھ ٹیکس لیا جائے گا، جس کو اسلام میں جزیہ کہتے ہیں۔ تیسری صورت مباہلے کی تھی، جیسے کہ اللہ نے حکم فرما دیا کہ آپ کریں گے، لیکن وہ نجران کے عیسائی جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو معاہدہ یہ طے پایا کہ اہل نجران مسلمانوں کے بیت المال میں 2000 جوڑے، یہ کپڑے کے جوڑے، قیمتی جوڑے یہ دیں گے، 1000 جوڑے جو ہے وہ سفر کے مہینے میں، 1000 جوڑے رجب کے مہینے میں، انہوں نے اکٹھے نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے کہا 2000 ہوں گے، لیکن 1000 سفر میں اور 1000 رجب کے مہینے میں۔ اس کے علاوہ طے یہ پایا کہ 30 گھوڑے، 30 اونٹ، 30 زرہیں جو وہ جنگی لباس ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے، نیزہ ہے، تلوار ہے، تیر کمان ہے، ان کی تعداد بھی 30 ہوگی، جو مسلمانوں کو بطور جزیہ دی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے اس ساری بات کو قبول فرمایا، اور انہوں نے پھر نبی علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ ایک شخص کو متعین کر دیں
جو ان معاملوں کا حساب کتاب بھی رکھے اور ہمارے آپس میں جو تنازعات ہوں ان کا فیصلہ بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ یہ اس سارے مال کا حساب کتاب بھی رکھیں گے اور تمہارے درمیان فیصلے بھی تنازعات کی صورت میں کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ امین، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس طرح سے یہ معاملہ ان دونوں اہل ایمان کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان یہ معاملہ طے ہوا۔ اور اس گفتگو میں ان عیسائیوں نے ایک اور بات بھی کہ ذہن میں آ گئی، انہوں نے کہا اگر آج تم نے ان کے ساتھ مبالغہ کر لیا دنیا میں ایک بھی عیسائی باقی نہیں رہے، یعنی اپنا تو ہے ہی ہے خوف، پوری دنیا کا کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ یہاں سے جو خلاصی چھوٹ دیا ہے چھڑوا کے ہم نکل پڑے۔ یہ ہے معاملہ، اس آیت کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب یہ خاندان اہل بیت میں حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن و حسین اور نبی اسلام تشریف لائے، ہمارے یہاں پر ایک بات، ایک دعویٰ قائم کرنے کی کوشش کی گئی اہل تشیع کی طرف سے کہ صرف خاندان اہل بیت یہی ہیں، جبکہ حقیقت اس سے مختلف ہے، آپ کی ازواج بھی شامل ہیں، لیکن ان کو یہاں پہ لانا نبی علیہ السلام نے مناسب نہیں سمجھا۔ دوسری بات، یہیں سے اہل تشیع یہ بھی بات پکڑتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی فقط ایک ہی بیٹی تھی، اگر اور بیٹیاں ہوتیں تو وہ بھی آ جاتیں، تو یہ اس حوالے سے بات بالکل فضول اور بے فائدہ ہے۔ کس طرح سے؟ اس وقت جب یہ مبالغہ ہوا 9 یا 10 ہجری میں، آپ کی 3 بیٹیاں اس سے پہلے وفات پا چکی تھیں، تو لہذا جو تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں لے آئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مبالغہ ہوا نہیں۔ تو یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بعض اوقات کوشش کی جاتی ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح سے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کے مقام کو کم کیا جائے۔ دوسری بات، کیا آج بھی مبالغے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اس میں بعض فقہا کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر فقہا اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مبالغہ کس سے کیا جائے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ عمومی کاذب سے، عمومی جھوٹے سے، تو فقہا نے کہا اس سے مبالغہ کرنے کے مبالغہ ہوا نہیں۔ تو یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بعض اوقات کوشش کی جاتی ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح سے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کے مقام کو کم کیا جائے۔ دوسری بات، کیا آج بھی مبالغے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اس میں بعض فقہا کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر فقہا اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مبالغہ کس سے کیا جائے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ عمومی کاذب سے، عمومی جھوٹے سے، تو فقہا نے کہا اس سے مبالغہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا کون سا کذاب؟ جو آپ کے مقابلے میں آنے والا ہے، آپ سے اناد رکھتا ہے اور اپنے کذب اور دجل کی وجہ سے وہ گمراہی کا سبب بن رہا ہے، تو اس صورت میں مبالغہ جو ہے اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور وہی طریقہ جو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اللہ اس آیت مباہلہ کے بعد آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بے شک یہی سچا بیان ہے، یعنی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جتنی بھی باتیں بیان کی ان میں سچائی ہی سچائی ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور ان سچائیوں میں سے ایک سچائی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی نفی ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا، اور جیسے کہ ان کا تثلیث کا عقیدہ ہے 3 خداؤں کا عیسائیوں کا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ کو اسی مبالغہ کے بعد ہونے والے معاہدے سے جوڑا جائے، اگر انہوں نے باوجود اس معاہدے کو قائم کرنے کے توڑا، تو اللہ تعالیٰ خوب مفسدین کی، فساد کرنے والوں کی خبر رکھتے ہیں،
خوب جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ خوب معاملہ خود ہی فرما لیں گے۔ یہ آیت مبالغہ اور اس کی مختصر سی اور بات تھی جو آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر